آج کا جو موضوع بیان ہے وہ بڑا ہی قدرت کے قریب ہے. اب تفصیل میں جانے سے پہلے اسے کہتے ہیں خوش فہمی. موضوع کو انگلش میں کہتے ہیں کیزولیٹی. دیکھیں، انسان جب سے وجود میں آیا ہے وہ اس کشمکش میں رہا ہے اور وہی اس کی بھول ہے. جس چیز کو وہ حاصل کرتا ہے اور حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، حاصل بھی کر لیتا ہے، پر وہ چیز اس کی نہیں. وہ چیز جس کو وہ حاصل کرتا ہے حصول کے لیے یا جس کے لیے موقع کے لیے، وہ چیز اس کی نہیں. اشارے بہت دیے جاتے ہیں اس کو. حضرت آدم سے لے کر آج تک ہر حقائق میں، ہر مذاہب میں، ہر اتوار میں اس کو اشارے ملتے ہیں کہ دیکھو، جس چیز پہ تم اپنا اختیار رکھتے ہو، جس چیز کو تم نے حاصل کر لیا ہے، وہ چیز جس پہ تم حکمت کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. یہی اس موضوع کی تخلیق ہے اور یہی یہ موضوع ہے آج کا. پہلے میں تھوڑا سا معنی سمجھا دیتا ہوں، پھر تفصیل کی طرف آتا ہوں. A weakness of a belief, a disposition to the belief on slight evidence. آش نراش میں تو نے یہ دنیا بنائی، مجھ سے میرا جیون واپس لے لے اور نیر بہا لے. یہ شعر کی زبان میں، اشعار کی زبان میں نے بیان کیا نیچر کے متعلق کہ دو ہی چیزیں ہیں اس حیات میں، ایک آش، ایک نراش. اس میں ہی پوری کائنات آپ کے سامنے وجود ہے، بالکل جسے آپ طاقت کے ماہر ایک چیز کہتے ہیں حکمت، یا ایک کہتے ہیں مرتبہ، کہ میری یہ چیز ہے، میری یہ موویبل ہے اور یہ میرے اموویبل ہے. یہ بھول ہے، یہ بھول ہے اور خوش فہمی ہے. پہلے تو میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں کہ جتنی فہم سے آپ جو چیز حاصل کرتے ہیں وہ خوش فہمی ہوتی ہے. خوش خیال فہم میں آتے ہیں، اور جو چیز عمل سے حاصل کرتے ہیں وہ خوشی ہوتی ہے. عمل سے حاصل کرے تو خوشی ہوتی ہے، اور اگر فہم و خیال سے حاصل کرے تو خوش فہمی ہوتی ہے. یوں بھی انسان سمجھتا ہے کہ یہ چیز میں نے یوں کر لی، اور وہ اس کو اپنے اس ذہن کے اشاریے میں لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے. شہادت تو خود مرطوب زدہ ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں دے سکتی، وہ تو خود مرطوب زدہ ہوتی ہے. یعنی اس چیز کی زد میں آئی ہوتی ہے جس چیز کو وہ شہادت کہتا ہے. تو یہ خوش فہمی ہوتی ہے. یہ اس کی سب سے بڑی بھول یا خوش فہمی ہوتی ہے. اب میں آپ کو اس کو باری باری تفصیل میں جانے کے لیے منطق یا لاجک کی طرف سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں.
پہلے تو سب سے پہلے پرانے ماننے والے جسے آپ زورش کہتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے اور جب اس دنیا سے جاتا ہے حاصل رسول کے اس دوڑ میں، تو اس کو جب اس کی یہ آپ کی طبی یا موت فاصل کی، آپ کی باڈی کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو 2 سے 3 دن اس کو اس کی باڈی کو رکھ کے سجا کے خوب خوشی کے ترانے بجاتے ہیں، یہ اشعار بیان کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، پھر لے جا کے اس کو سجا کے پھر اتار کے سب کچھ اس کو کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ اسے جتنی نوچنے والی چیزیں ہیں، چیل یا آپ جس کو گدھ کہتے ہیں، اس کے گوشت کو کھائے تو وہ جنتی، نہ کھائے تو وہ دوزخی، جلد سے جلد کھائے۔ یہ ان کی بلیف ہے، یہی تلاش کرتے ہیں، یہ بہت بلیف ہے کہ اس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے اور برے اعمال کیے، لہذا یہ جو اس کا جسم، جو اس کے اعمال کا مجموعہ ہے، وہ بھی اچھا ہو جائے، وہ بھی اچھائی کی طرف جائے، تاکہ اس کا بھی اس کو اگلے اعمال میں اس کی جو روح میں ہے اس کو اس کا اجر ملے۔ اسی طرح قدومت میں بھی وہ یہی کرتے ہیں کہ انسان جب فنا ہوتا ہے، فوصل ختم ہوتی ہے، خود کو سجا کے اچھے سے اچھا لباس پہنا کے پھر آگ کے سامنے اس کو 6 من لکڑی یا 6 من گھی کی صورت میں جلاتے ہیں۔ عقیدہ ان کا بھی یہی ہے کہ اچھے طریقے سے یہ جائے گا، اچھے اعمال کر رہا ہے۔ یہی ہندو مت میں کرتے ہیں، بڑا سجاتے ہیں، سہارتے ہیں، اس کی جب باڈی فنا ہو جاتی ہے انسان کی، پھر اس کو آگ میں رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح 6 من گھی اور لکڑی ڈال کے اس سے اس کی چتا کو جلاتے ہیں۔ اب آئیے باقی 4 کتابوں کو ماننے والے یہود، وہ بھی یہی کرتے ہیں، کچھ طریقے میں فرق ہے، چیز ایک ہی ہے، ڈریس اپ کر کے اور اس کو تابوت بنا کے اس کو زمین میں رکھ دیتے ہیں ایک مقام پہ۔ عیسائیت میں جائیے اور داؤد کو ماننے والے ایک ہی جیسے کرتے ہیں، خوب سجاتے ہیں، اس کو اچھے سے اچھا عمدہ جوڑا پہناتے ہیں، اور پھر اس کو خوشبو لگا کے تابوت میں اس کو کھڑا بھی کر دیتے ہیں، لٹا بھی دیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں۔ یہ اسی طریقے کو مسلمان بھی کرتے ہیں، غسل دلاتے ہیں، 2 کس کفن پہناتے ہیں، صاف ستھرا کر کے اس کو لحد میں یا قبر میں اتار دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ سارے 4 مذہب میں اہل کتاب جو ہے ایک ہی طریقہ اپناتے ہیں کہ صاف ستھرا کر کے اس کو ذبح کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ادھر ادومت، بدومت اور زورش آگ لگا دیتے ہیں، کرتے وہ بھی اس کو وہی ڈریس اپ ہے سارا، انداز کسی میں فرق نہیں، صرف اتنا کہ کوئی کہتا ہے کہ مٹی سے جلاؤ اس کو، کوئی کہتا ہے کہ مٹی میں دباؤ اس کو، گر سب کا منشا ایک ہی ہے کہ دنیا سے مٹاؤ اس کو۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ جس چیز پہ تم آئے ہو، جس چیز پہ تم رہے ہو، جس زمین پر، یہ تم نے خوش فہمی میں نہ رہیے،
یہ تمہاری خوش فہمی تھی. یہ اشارہ ہے انسان کے لیے کہ تم اس خوش فہمی میں نہ رہو. جس زر اور زمین کی خاطر تم یہ سب کچھ کر رہے تھے وہ تو تمہارے ساتھ نہیں جا رہا. وہ تو تمہارے ساتھ نہیں جا رہا. تم تو 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا, جائے گا یہاں پر, کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا. یہ اشارہ دیا جاتا ہے. پر اس اشارے میں انسان اپنی عقل سے یا اپنے سینس سے خوش فہمی میں رہتا ہے, اور یہ خوش فہمی اس کو لحد تک لے جاتی ہے. لحد تک لے جاتی ہے. یاد رکھیے کہ اعمال عمل سے ہوتے ہیں, اور عمل گزر کے ہوتا ہے, انجام سے وہ بے خبر ہوتا ہے. انجام تو تب اس کو علم ہوتا ہے جب وہ لحد میں چلا جاتا ہے یا قبر میں چلا جاتا ہے. پھر وہ سمجھتا ہے. جب وہ غافل ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. انسان کو چاہیے کہ جو موو اور اموویبل, منتقلہ یا غیر منتقلہ جسے وہ کہتا ہے, جو بھی چیزیں ہیں زر کے متعلق یا زمین کے متعلق, اس پر اپنا کامل ہونا, یقین کامل ہونا بند کر دے. یہی خوش فہمی ہے. انسان میں یہی خوش فہمی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو چیز میں نے حاصل کر لی, چاہے وہ پیچھے سے اس کو حاصل ہوئی ہو, وہ اس کی بھول ہے, وہ اس کی خوش فہمی ہے. حقیقت بالکل برعکس ہے. حقیقت میں یہ کوئی شے جو ہے, یہ دونوں چیزیں جس میں اپنی پوری کی پوری حیات وقف کر دیتا ہے, اور وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی. وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی, نہ ہی اس کو کچھ دے گی. یہ خوش فہمی ہے. یہ جو کچھ کرتا ہے, جو کچھ حاصل کرتا ہے, یہ سارے عمل اس مادیت کے ہیں. یہ زر ہے جسے آپ مونٹری یا جو مرضی سمجھ لیں. یہ جو زمین ہے جسے جائیداد کہتے ہیں, جو سمجھ لے, یہ جتنے بھی آپ کٹھے کرتے ہیں, حقیقت میں یہ آپ کی خوش فہمی ہے. اچھی سے اچھی چیز آپ حاصل کرنے کے لیے جستجو کرتے ہیں, وہ بھی خوش فہمی ہے. فہمی یعنی آپ کے ذہن کا فطور ہے, خیال ہے. حقیقت فیکٹ تو یہ ہے, یہ ساری چیزیں مادی اور یہی رہ جائیں گی, یہی رہ جائیں گی, چاہے آپ کو جلا دیا جائے, چاہے آپ کو زمین میں دبا دیا جائے. اشارے آپ کو دے دیے جاتے ہیں. حیات میں صدیوں سے جب سے ظہور ہوا انسان کا, 79,000 ایئر سے یہ اشارے دیتے ہوئے آ رہے ہیں. انسان ہی دیتا ہے دوسرے انسان کو, وہی دفناتا ہے, وہی جلاتا ہے, وہی حقوق لیتا ہے. حقیقت میں وہ خوش فہمی ہے, حقوق سلب کرتا ہے, حقوق کو سلب کرتا ہے. جس حقوق کے لیے آپ کو بنایا وہ تو آپ کے ساتھ جائیں گے,
لیکن وہ حقوق جس کو وہ سلف کرتا ہے اس کی بنیاد پر اس کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ میں جابر ہوں یا میں مطلق ہوں تو یہ چیز میں حاصل کر لوں گا. اس تاپ دوڑ میں اپنی زندگی کو دو پیش پہ لگاتا ہے اور آخر تک اسی اشارے پہ چلتا ہے. آج ایک ہے تو کل 10 ہوگی, کل 10 ہے تو 10,000 ہوگی. بڑھتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے. جب فوصل کا ٹائم پورا ہوتا ہے مغیرہ مدت پہ, پھر اس کو اس لحد میں جانے کے بعد احساس ہوتا ہے. اشارے تو اس کو دے دیے جاتے ہیں زندگی میں. بڑے جنازوں میں جاتا ہے, بڑے لوگوں کے سلوگنس میں جاتا ہے, بڑے لوگوں کو وہ سروس جیسے جس کی بلیف ہے وہ کرتا ہے. یہ سب اشارے ہیں کہ دیکھو یہ سب چیزیں اشارے ہیں, یہ تمہاری نہیں. چاہے تمہیں ہمیں خوشی سے بھیجا, چاہے ہم نے تمہیں چلا کے بھیجا, ساتھ تمہارے کچھ بھی نہیں جا رہا. خوش فہمی میں نہ رہو. انسان پھر غلطی کرتا ہے, غلطی کرتا کرتا آیا ہے. التجا ہے کائنات کے رب سے کہ بشر میں ایسی خوبی دے دے کہ اعمال کے بدلے اس کے مال کا حساب ہو. اعمال کے بدلے اس کا مال کا حساب ہو. تو پھر یہ خوش فہمی نہیں بلکہ خوش کرداری ہو جائے گی. ایسا ممکن نہیں, ایسا ممکن نہیں, کیونکہ کائنات جس نے بنائی وہ سیکٹری ہے, فانی ہونے والا نہیں, قہار ہے. ایک اصول بنا دیے ہیں, اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. آپ اپنے اصول بدلیے, حقیقت کے اصولوں کو اپنائیے. جس چیز پہ آپ کا حق نہیں, یہ نہ حق ہے. حق وہ ہے جو آپ کے ساتھ جائے گا, چاہے آپ کے وہ ایسے اعمال ہیں جو نظر نہیں آتے, ایسے حساب و کتاب ہے جو قتال ہے جو آپ کو نظر نہیں آتے. جو کچھ دیکھتا ہے تو فریب خواب ہستی ہے, تخیل کے کرشمے ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب تخیل کے کرشمے ہے, خیال ہے انسان کا. شبوبیت سے پیریت تک اور جاہلیت تک عمر کے ہر حصے میں دوڑتا ہے, دوڑتا ہے, دوڑتا ہے. مختلف علم کے لیے جد و جہد کرتا ہے, فتوحات کرتا ہے, یقین بھی ہو جاتا ہے, اپنے عقائد پہ یقین رکھتا ہے, پر یہ بھول کرتا ہے. یہ خوش فہمی اس کو ہوتی ہے, اس سے نگاہ نہیں چراتا کہ موبائل دونوں چیزیں میری ہیں. یہی وہ خطا کا پتلا کہتے ہیں, یہی وہ آ کے رہ جاتا ہے. انسان جتنے ایسے اعمال کرے, ایسے قاعدوں پہ چلے جس میں فلاح سب کی ہو, بلا سب کی ہو, پھر آپ کا اعمال اچھا ہوگا. جب آپ یقین کر لیں گے کہ میں نے تو کچھ لے کر ساتھ نہیں جانا, یہ جو کچھ ہے یہ ایمانت ہے اس یقین کی, میں اس پہ امین ہوں, پھر میں خیانت نہیں کروں گا. اگر یہ سوچ انسان جب اپنا لے تو اس خوش فہمی سے نکل سکتا ہے. مشکل بہت ہے.
مشکل بہت ہے، راستے آتے ہیں بڑے بڑے قسم کے، منزل آپ نے طے کرنی ہے یقین کے ساتھ۔ ہر یقین کے اندر ایک موقع ہوتا ہے، امتحان کے بعد ایک امتحان ہوتا ہے۔ یہ عمل زندگی کا حصہ ہے، پیدا اس لیے کیا گیا انسان کو کہ عمل سے گزرے۔ جب آپ جو گزرتے جائیں گے کٹھے کرتے جائیں گے، جس طرح زر کٹھا کر رہا ہے اس طرح اعمال بھی کٹھے ہوتے جائیں گے۔ اب سوچئے آپ کی جو روح ہے، جو ذرہ ہے، وہ کتنا لائٹ ہوگا اگر وہ اعمال آپ زر کی یا برائی کی صورت میں کٹھے کر رہے ہیں تو وہ کتنا بھاری ہوگا۔ جو چیز بھاری ہوگی تو اپنے وزن سے گر جائے گی۔ کچھوے کو الٹا کر دیجیے، سیدھا نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے کے سارے انسان کی خوش فہمی کے راستے ہیں کہ وہ جلدی میں، اجلت میں بڑے بڑے مہمانی کے اور فنکاری کے اور حیاتی کے کام کرتا ہے۔ ضرور کیجئے، حقوق الارباب آپ کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، سب کو ملے، فیض ہو۔ اپنے لیے ایک کوزہ رکھیے، اپنے لیے ایک کوزہ رکھیے، کیونکہ کوزے میں بھی حیات ہے اور بہت بڑی چیزوں میں بھی حیات ہے، پر دونوں میں کہتے جتنا بڑا سر اتنے بڑے حساب۔ یہ حقیقت کی بات ہے، جتنے آپ زیادہ بوب اور بوبل کی اکائی میں پڑیں گے، زن اور زمین زیادہ کٹھی کریں گے، یہ سب سے بڑی آپ کی خوش فہمی ہے۔ یہ آپ کو لہر تک پہنچائے گی یا اس جگہ پہنچائے گی جہاں آگ لیے کھڑے ہیں، چاہے وہ گھی سے چلے چاہے وہ وائٹ آئل سے چلے، دونوں صورتیں ایک ہی ہیں، اشارہ دے رہے ہیں کہ بچئے، کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی جانے والا نہیں، یہ انجام ہے آپ کا۔ سب، ہر مذہب، ہر عقائد، ہر طریقے سے بتاتے ہیں، پھر بھی انسان خوش فہمی میں رہتا ہے۔ کیجئے، یہ آپ کا حق ہے خوشی حاصل کرنا، ارتقاء سے انسان حاصل کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ یہ شے جو آپ جس پہ ماہند ہے، جس پہ شیدا ہے، وہ آپ کے ساتھ جائے گی، وہ آپ سے چھن جائے گی جب آپ جائیں گے۔ جو چیز چھن جاتی ہے اس کو پھر حاصل نہیں بندہ کر سکتا، کیونکہ فنا ہو گیا ہے۔ تو وہ خوش فہمی تھی جس کے دائرے میں گھومتے گھومتے انسان یہاں پہنچا ہے۔ تو یہ عقل کا، آپ کی سینس کا، نالج کا وہ حصہ ہے جس پر یہ علم کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو میرے نزدیک ہے، میں یہ حاصل کر لوں گا۔ وہ خوش فہمی ہوتی ہے، وہ خوش فہمی ہوتی ہے۔ لاجک کے اعتبار سے تو میں نے آپ کو بتا دیا، منطق کے اعتبار سے، اور یہ اس کی دانشتی ہے انسان کی کہ بہت دفعہ وہ بغیر حاصل کیے ہوئے اس عمل سے گزرے، اس کو چاہتا ہے کہ میں حاصل کر لوں، تو وہ خوش فہمی ہوتی، خیال ہوتا ہے۔ خیالات آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں۔ مت یقین کیجئے، یقین کامل رکھیے، عمل پہ رکھیے
کہ میں یہ پریکٹیکل کروں گا, یہ پریکٹیکل کروں گا تو کامیاب ہوں گا, آگے بڑھوں گا. ایسی خوش فہمی میں مت رہیے جس سے آپ کا وجود آپ کے خلاف گواہی دے. یہ خوش فہمی میں سب گواہی دیں گے. جب ٹائم ٹو کلوز روزے میشر ہوگا, یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے, یہ انگلی بھی گواہی دے گی, یہ آنکھ بھی گواہی دے گی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. وہ اسی چیز کی گواہی دیں گی کہ یہ خوش فہمی میں تھا اور اس سے یہ کام کروائے. انجام تو وہاں ملے گا. اگر اس انجام کو یہاں سمجھ لے تو پھر بھول یہ چوٹ نہ کھائے جس چوٹ کا انجام سوائے فنا کے بعد کچھ بھی نہیں. عالم برزخ ہے, زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. انسان دوڑ کرے, یہ زندگی کی بازی ہے, جیتے. بنایا اس لیے کیا ہے انسان کو, بشر کو, پر اس اکائی میں آ کے اس رستہ, اصل میں رستہ ہے یہ جو آپ کے نالج کے نزدیک سے نکلتا ہے, علم کے نزدیک سے نکلتا ہے, آپ کے ذہن سینس میں ٹچ تو کرتا ہے, کیونکہ حقیقت نہیں ہوتی تو واپس ہو جاتا ہے. اسے خوش فہمی کہتے ہیں. کبھی اس خوش فہمی میں مت رہیے. فرعون کے زمانے میں موسیٰ کی قوم بھی خوش فہمی میں تھی کہ ان کا خدا جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نکال دیا فرعونوں کی گرفت سے, تو 40 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون ان کو سمجھاتے رہے, بنی اسرائیل کو, ہیبروز کو. وہ کہتے ہمیں اس خدا کو بولو جس خدا نے ہمیں یہاں سے نکالا ہے, ان ہیبرو کے پاس سے, غلامی سے. ہمیں خود پہنچا دے گا جارڈن, کینان, ریول, بیت الحم. موسیٰ 40 سال سمجھاتے رہے, بھائی بھی سمجھا, دونوں انتقال کر گئے, وہ نہ مانے. دیکھیں, خوش فہمی میں مت رہیے. آپ فطرت سے آزاد ہیں, یہ تو حقیقت ہے. اسی بارے آپ کو بنانے والے نے فطرت سے آزاد رکھا ہے. اپنا مقام خود پائیے, رستہ خود بنائیے, وہ آپ کے سامنے ہے. ایک خود اختیاری کا وے ہے, خود اعتمادی کا بھی وے کہہ سکتے ہیں. اگر اچھائی کی طرف ہے اور اگر حاصل رسول کی طرف ہے تو پھر اس کا کوئی بقا نہیں. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مالک, اے میرے مولا, اب ہم چاہتے ہیں تیری پناہ, تیری پناہ. وہ پہلے کر لیجئے, اس کی پناہ میں پہلے آ جائیے, اپنے بلیو کے, جو آپ کی بلیو ہے. اور مت یقین کیجئے, خوش فہمی میں مت رہیے کہ یہ جو زمین یا زر جس پہ آپ قابض ہونا چاہتے ہیں یا قابض ہے, وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی. وہ امین بن کے رہیے, اس کے امین بن کے رہیے. امانت سمجھیے, اور امانت میں خیانت نہیں کی جاتی. امانت میں خیانت نہیں کی جاتی, تو وہ خیانت کرے تو برائی بن جاتی ہے یا بدکاری بن جاتی ہے. ایسے عمل پہ یقین رکھیے جس میں خیانت نہ ہو. اور یہ ذہن نشین کر لیجئے, کل نفس, سب نے ایک موقع پہ جانا ہے, اور جس جگہ ہم ہیں وہاں ایک مہمان ہے مسافر کی طرح, جس نے منزل پہ تو پہنچنا ہی ہوتا ہے. آگے سب کی منزل آسان کرے. بہت بہت شکریہ.